اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام صحافی دوستوں کا شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے۔ آج کی پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے بنیادی، وہ جو ملک میں موجودہ اس وقت سیلابی صورتحال ہے اور اس کی جو تباہ کاریاں پہلے گلگت بلتستان میں ہوئی، پھر خیبر پختونخوا میں ہوئی، چند دنوں سے پنجاب میں شروع ہوئی ہیں، اور اب وہ سیلابی ریلا صوبہ سندھ میں بھی داخل ہو رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو بھی حکومت سندھ کی طرف سے جو اپنے اقدامات ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہی کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں، اس پہ کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم پنجاب حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پوری سندھ حکومت نے جو ہے وہ پیشکش بھی کی کہ کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو، کسی بھی ریلیف کام میں، کسی بھی جو ہے لاجسٹک سپورٹ چاہیے ہو، تو حکومت سندھ پنجاب کے صوبے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے۔ پوری پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور پوری پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب، گورنر پنجاب، پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر، اور تمام جو ہے پیپلز پارٹی کے رہنما، وہ اس وقت بھی جو ہے وہ سب کے سب جو ہے اس اپنے پنجاب کے ان معصوم بھائیوں کے ساتھ جو کہ اس وقت سیلاب کی تباہ کاریوں کو فیس کریں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہمدردی میں بھی شامل ہیں، اور ویسے بھی ان پریکٹیکل بھی جہاں جہاں پہ بھی جو ہے ضرورت پڑے گی تو پوری پیپلز پارٹی بھی جو ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اس وقت کل بھی جیسے یہ ہوئی تو حکومت سندھ کی طرف سے چیف منسٹر صاحب نے وہ لمحہ بہ لمحہ تمام چیزوں کو مانیٹر بھی کر رہے تھے۔ انہوں نے منسٹر اریگیشن جام خان شورو صاحب کو فیلڈ میں بھیجا ہوا ہے، وہ اس وقت بھی سکھر کے دورے پر ہیں اور سکھر کے بیراجز کو وزٹ کر رہے ہیں، اور جو بھی اس طرح کے کوئی ویک پوائنٹس ہیں اس کو بھی وزٹ کر رہے ہیں۔ اور اس وقت آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت گڈو پہ جو ہے وہ جو انفلو ہے وہ 3,33,361 کیوسک ہے، اور جو آؤٹ فلو ہے وہ 3,02,32 کیوسک جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سکھر پہ اس وقت جو ہے وہ 2,66,370 کیوسک ہے جو ان کا انفلو ہے، اور جو آؤٹ فلو ہے وہ 2,12,300 کیوسک ہے۔ کوٹڑی میں اس وقت 2,44,225 کیوسک ہے، اور جو اس کا انفلو اور آؤٹ فلو اس کا جو 2,11,870 کیوسک ہے۔ تو سارے پانی کی اور پورے سیلابی صورتحال کی پراپر مانیٹرنگ جو ہے وہ حکومت سندھ کر رہی ہے، اور چیف منسٹر صاحب نے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ میں رکھا گیا ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی الرٹ میں رکھا ہوا ہے، اور جو بھی کچے کے ایریاز ہیں وہاں مکینوں کو کچھ زیادہ تر مکین جو ہیں جب کچے میں جو رہائش پذیر ہوتے ہیں، جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو وہ خود از خود جو ہے وہ پکے کی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، یا اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے جاتے ہیں، یا سیف جگہوں پہ چلے جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی تمام ڈپٹی کمشنرز کو چیف منسٹر صاحب نے ہدایت کی ہوئی ہے کہ مکمل طور پر معاونت کریں، جہاں پر بھی جس چیز کی بھی ضرورت ہو تو حکومت سندھ مکمل طور پر وہاں پہ رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیف کے میجرز ہیں اس کے لیے بھی جو پی ڈی اے میں ہے، منسٹر جو ریلیف ہیں، ری ایبلیٹیشن ہے، مخدوم محبوب زمان صاحب، وہ بھی کل میٹنگ میں موجود تھے، انہوں نے بھی اپنی بریفنگ دی۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے مطلب ابھی الحمدللہ ایسی کوئی ایمرجنسی کی صورتحال سے چیز ہوگی تو اس حساب سے ٹینٹس، چٹائی، واٹر کولر، جیری کین، پورٹیبل ٹوائلٹس، سولر لائٹس، واٹر ٹینکرز، ہائیجین کٹس، ماسکیٹو نیٹس، سلیپنگ میٹس، میٹرس، کچن سیٹ، فلٹریشن یونٹس، یہ سارے مختلف جگہوں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو حکومت سندھ کی پی ڈی ایم اے کی بوٹس ہیں، وہ بوٹس بھی مختلف اضلاعوں میں جو ہے وہ اس کی ترسیل بھیج دی گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں پری ایمپٹیو میجرز ہیں۔ اس میں اس وقت میں کہوں گا کہ سندھ کے لوگوں کو اس وقت پانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سیلابی ریلے کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو حکومت سندھ نے جتنے میجرز کیے ہیں تو کوئی اتنا بڑا اس وقت کوئی بڑا خطرہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی نہیں ہوگا، لیکن اگر خدا نخواستہ اس سیلاب کے ساتھ ساتھ کوئی برساتیں اگر پڑ گئیں یا کوئی موسمیاتی طور پہ کوئی چیز ہوئی تو وہ اس کے لیے بھی تمام اس انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، اور چیف منسٹر صاحب پرسنلی ایک ایک چیز کو جو ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک مانیٹرنگ یونٹ بھی سی ایم ہاؤس میں قائم کیا ہوا ہے
جس کے ذریعے اس چیز کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ سب سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ میں ہیں. چیئرمین صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر صاحب سے بھی, اریگیشن منسٹر صاحب سے, اور تمام جتنے بھی محکمے کے منسٹر صاحبان ہیں ان سے ڈائریکٹلی کوارڈینیشن میں ہیں. اور سب کی یہی کوشش ہے کہ جی اگر خدا نخواستہ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو پریمپٹیو میجرز فوری طور پر لیے جا سکیں کہ حکومت پہلے سے ہی الرٹ ہے. تو حکومت نے ساری یہ چیزیں کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کل آپ کو ہینڈ آؤٹ بھی مل گیا ہوگا کہ چیف منسٹر ہاؤس سے کہ مختلف منسٹر صاحبان کی جو ہے وہ ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں, جس میں مکیش چاولہ صاحب جو ہیں ان کی ڈیوٹی لگی ہے, جام اکرام دھاریجو صاحب کی ڈیوٹی لگی ہے, ریاض حسن شاہ شیرازی صاحب کی ڈیوٹی لگی ہے, ناصر حسن شاہ صاحب کی ڈیوٹی لگی ہے, اور ناصر سب سے زیادہ جو ہے وہ ایریا ناصر صاحب کو دیا گیا کہ وہ اس کو دیکھ کر سردار محمد بخش مہر صاحب کی ڈیوٹی لگی ہے, محمد علی ملکانی صاحب کی ڈیوٹی لگی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی ہیں ایم پی ایس, ان کو بھی چاہے وہ لیفٹ بینک پہ یا رائٹ بینک پہ جو ہیں ان سب کو بھی اپنی اپنی کانسٹیٹیونسی میں اپنے اپنے علاقوں میں آپ موجود رہیں کہ ان کیس آف اینی ایمرجنسی جو ہے وہ ہماری پوری ڈپلائمنٹ مکمل طور پر ہو. ہمارے ایم پی ایز, ہماری انتظامیہ, ہمارے ایم این ایز, ہمارے جتنے بھی پارٹی کے ورکرز, تو سب لوگوں کی ڈپلائمنٹ کی گئی ہے کیونکہ یہ ایک قدرتی آفت ہے اور قدرتی آفت میں سب کو جو ہے جوائنٹلی کام کرنا ہوتا ہے. اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں پہلے سے الرٹ ہوں, حکومتیں پہلے سے تیاری کریں. تو اس کی پوری مکمل طور پر تیاری حکومت سندھ کی جانب سے اس وقت موجود ہے. اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ جی کوئی بڑا نقصان نہ ہو. پنجاب میں بھی جو بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس کے لیے بالکل ہم نے کہا کہ جی یہ ایک قدرتی آفت ہے اور اس میں ہم سب جو ہے پورا پاکستان جو ہے اب اس وقت پنجاب حکومت کے ساتھ کھڑا ہے. 2010 میں سیلاب آیا تھا, اس وقت کوئی سلیمان میں بڑی بارش ہوئی تھی جو بلوچستان کا علاقہ آیا تھا. تقریباً 3 دہائیوں سے کوئی ایسا بڑا سیلاب سندھو میں پنجاب سے یا ہندوستان سے داخل نہیں ہوا, اور 2022 میں جو یہاں برساتیں ہوئی تھی اس کی وجہ سے یہ ساری تباہی ہوئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پنجاب کے مقام پر کوئی 10 لاکھ یا 9 لاکھ کسی کے قریب پانی آئے تو وہ آپ کے بندوں میں اتنی طاقت ہے, کیونکہ 2010 کے سیلاب میں 2 مقامات پر دریائے سندھ میں شگاف پڑے جس کے نتیجے میں لاکھوں افراد متاثر ہوئے. دیکھیں جی, حکومت سندھ کی جانب سے 2010 میں جب تباہ کاریاں ہوئی تھی, میں سمجھتا ہوں بہت بڑی تباہ کاری تھی اور اس وقت بھی بہت بڑا چیلنج تھا. اس وقت چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب نے پرسنلی ایک ضلع کا وزٹ کیا, چیف منسٹر نے پرسنلی ایک چیز کو مانیٹر کیا اور ان کی مکمل طور پر جو ہے چیف منسٹر صاحب نے اس چیز کو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ان چیزوں کو فیس کیا. اس کے بعد کچھ 4-5 جتنے بھی سیلاب یا برسات کی تباہ کاریاں تھیں اس میں آپ نے دیکھا کہ حکومت سندھ نے ہمیشہ پریمپٹیو میجرز لیے اور بہت بہتر طریقے سے, اور بہت بڑا نقصان تھا. لاکھوں کے ملینز کی تعداد میں لوگ بے گھر تھے, ملینز کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف پہنچانا تھا. تو حکومت سندھ نے ہر جگہ پہ جو یہ کوشش کی. لاسٹ ٹائم بھی جو سیلاب ہوئے آپ نے دیکھا کہ بہت بڑی تباہ کاریاں تھیں, اور اس حد تک تباہ کاریاں تھیں کہ بہت مایوسی بھی لوگوں میں نظر آ رہی تھی. تو حکومت سندھ نے پہلا جو کام کیا, یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل بھی آئے, انہوں نے بھی دیکھا اور انہوں نے کہا کہ میں نے اتنی بڑی تباہی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. کہ جب انہوں نے ایریل ویو کیا تو نظر آیا ہر جگہ پانی اور پانی تھا, وہاں پہ کوئی سوکھی جگہ نہیں تھی. اس موقع پہ اس وقت بھی حکومت نے پہلا کام کیا تھا کہ ہم نے کہا کہ جی بارشیں بھی بہت بڑی بارشوں کی تعداد تھی, تو ہم نے کہا کہ جی اگر ہم اس کو لوگوں کو ابھی ڈرائی راشن دیں گے تو لوگ راشن میں کھانا بنائیں گے کیسے, اور ان کو بنانے کے لیے ان کو لکڑیاں چاہیے. لکڑیاں جو ہیں وہ ساری گیلی ہیں, ہر جگہ پانی ہے. تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو 3 وقت کا کھانا پکایا دیا گیا, کوکڈ فوڈ سرو کیا گیا. اور وہ چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے اس وقت ان کا ویژن تھا, انہوں نے کہا کہ جی ہر جگہ پہ کوکڈ فوڈ پرووائڈ کریں. تو ہمیں یاد ہے کہ کس طریقے سے ایک گاؤں میں جو لوگ سڑکوں پہ موجود ہیں ان کو سرکاری گاڑیاں جا رہی تھیں, ان کو پکایا کھانا دیا جا رہا تھا. تو یہ ایکسپرٹیز انفارچونیٹلی یہ واقعات سندھ میں ہوئے زیادہ, لیکن سندھ حکومت نے بہت الحمدللہ کہتے ہیں کہ ایک پریکٹس ہو چکی ہے کہ ہر چیز کو, ہر اس طرح کے برساتی اس طرح کے چیلنجز کو یا سیلاب کی صورتحال کو دیکھنے کے اس چیلنجز کو ہمیشہ حکومت سندھ نے جو ہے اس کو بہت پریمپٹیو میجرز لیے اور بالکل اس کو پرومپٹ اس کو اپلائی کیا. پھر اسی طریقے سے جب یہ تباہ کاریاں ہوئیں تو آپ نے دیکھا کہ 21 لاکھ گھر بنائے جا رہے ہیں ان لوگوں کے, 21 لاکھ لوگوں کے گھر, 21 لاکھ خاندانوں کے گھر تباہ برباد ہو چکے تھے.
جس کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے انڈر دا ویژن آف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب آج دن تک، کل بھی جو چیئرمین صاحب جو ہے وہ صنعتیں لوگوں کو دے رہے تھے. تو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ وہ 21 لاکھ گھروں کا پروسیس جس میں 8 لاکھ گھر بن چکے ہیں، اور دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا یہ ہاؤسنگ اسکیم ہے، جس کو ورلڈ بینک بھی مانتی ہے اور پوری دنیا مانتی ہے کہ اس سے پہلے جب نیپال میں تباہ کاریاں ہوئیں اور 8 لاکھ گھر بنے تو یہ 21 لاکھ گھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے وہ بنانے کا جو عزم کیا، تو یہی ویژن ہوتا ہے. تو آپ جب بڑے سے بڑی تباہ کاریاں ہیں، مطلب 21 لاکھ گھر کہنا بہت آسان ہے، 21 لاکھ خاندانوں کو بسانا بہت بڑا چیلنج تھا. تو یہی اس طریقے سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تمام جتنے سندھ کے محکمے سب کے سب ایکٹیولی جو ہے اس ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ایک بات سمجھو،